السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی شروع کی 17 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے، وہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں کے باغات ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، اور البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی شروع کی 17 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول جو چنتا ہے وہ انسانوں میں سے چنتا ہے، انسان ہی کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے جو سفارش کر سکے، تمام کے تمام لوگوں کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سورج کو ضیاء روشنی بنایا، تیز روشنی بنایا، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا۔ غور کریں، دیکھیں سورج کی روشنی میں بڑی تیزی ہے، تو سورج دن کے لیے ہے اور رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا ہے۔ چاند چاندنی میں اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں پیدا کی ہے، چاند کی منزلیں بنائی کہ چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ سورج کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی تاکہ لوگ جو ہیں وہ حساب و کتاب کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اس لیے شاعر نے کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، تمام چیز حکمت کے ساتھ اور حق کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا ہی میں مست ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا؟ جہنم ہے۔ لیکن جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور وہاں آپس میں سلام جو ہوگا، سلام کا لفظ ہوگا، وہ سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گاؤں والوں کو برباد کر دیا، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے دوسرا قرآن لے آئیے، قرآن کو بدل دیجئے۔ اسی کے اندر جواب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی چیز پہنچا دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا 40 سال رہا ہوں، میں کوئی غلط چیز نہیں لاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے بارے میں جانتے ہو میں کیسا ہوں، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اور مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اس لیے ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اب آئیے غور کریں
مختصر سی تفسیر لیتے ہیں۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، اس کے اندر 109 آیتیں ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 98 میں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین۔ تو اس سورہ کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا۔ اصل میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جبکہ عذاب آنے کے بعد جانا چاہیے تھا۔ تو جب قوم پر عذاب آیا تو وہ لوگ سب میدان میں نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ جبکہ دنیا کے اندر کوئی اور قوم نہیں گزری ہے کہ عذاب آ جائے اور ٹل جائے۔ یہ واحد قوم ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ عذاب نظر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، کیونکہ ان کے نبی ان سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ تو ایک انوکھا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں غور کیجئے، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، رسول آدمی ہی ہو سکتا ہے، بشر ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی۔ تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ لوگ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ کئی اور آیتوں کے اندر ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 6، ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں؟ تو لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر وحی کی گئی ہے، تو تعجب کی بات ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 69، 1 کم 70، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی؟ کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، وہی رب ہے، وہی متصرف ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے یہ نہیں کہنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جی نے اللہ کہا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، ذرہ برابر بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے حساب سے کرتا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والے تمام چیز کی ذمہ داری، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اس کو وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ پتا کیا گرا اللہ جانتا ہے، زمین کے اندر جو دانہ گیا کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کو وہ جانتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر جو سفارش کر سکے؟ کل قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ اجازت دے گا تو لوگ سفارش کریں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے اندر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا، فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور اللہ تعالیٰ سفارش سے راضی ہو جائے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، جس کے لیے اللہ کہے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی تم لوگوں کا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، معاملے کی تدبیر کرنے والا اللہ، تو عبادت بھی تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو لوگ ربوبیت کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ کرتا ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کی تمام شکلیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ عبادت کی جو بھی شکلیں بنتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے،
کسی اور کے لیے عبادت کی کسی طریقے کی کوئی شکل جائز نہیں۔ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، ڈر اور خوف تو اللہ ہی سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے شاہد ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو ہے تیز روشن بنایا ہے اور چاند کو نور بنایا۔ نور کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ وہ چیز ادھار لی گئی روشنی ہے، سورج سے ادھار لی ہوئی روشنی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی، کس طریقے سے چاند نکلے گا، کم ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، یہ تمام منزلیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 7 اور 8 پہ غور کیجئے، منکرین قیامت کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ غور کرنے کے باوجود بھی لوگ ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اس سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے اور ان لوگوں نے عمل صالح کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اس کے اندر نیک لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تیری ذات پاک ہے، اور آپس میں ملنا جلنا سلام کے ذریعے ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری دعویٰ بھی، یعنی آخری بات بھی ان کی یہی ہوگی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2835، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ، تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے۔ آدمی جس طریقے سے سانس لے رہا ہے اسی طریقے سے وہاں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، لوگ جس طریقے سے بھلائی چاہتے ہیں، برائی بھی اگر ویسے مل جائے اور برائی بھی جلدی آ جائے تو نقصان ہی نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔ یعنی وہ لوگ برائی مانگتے ہیں، پریشانی مانگتے ہیں اپنے لیے، اور پریشانی والا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ بد دعا کرنا منع ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی غلط چیز جلدی نہ مانگے، اسے منع کیا جا رہا ہے، غلط چیز تو کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1532، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، لوگو اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے نوکر کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو۔ جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کی گھڑی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہو جائے، اس لیے بد دعا نہیں کرنا، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے، اس لیے بد دعا نہیں کرنا بلکہ دعا کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اپنے مال کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ارے کیسی دکان ہے، کیسا مال چل رہا، اپنے نوکر کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جی نہیں، دعا بھی لگتی ہے بد دعا بھی لگتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 پر غور کیجئے، مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، لیکن جب ہم تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ جب اچھے دن رہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے تاکہ برے وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر، پہلی امتوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پھر نئی امت آئی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں عمل کرتے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2742، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بے شک دنیا سرسبز و شاداب ہے، شیرین ہے، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد بسایا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کیسے تم عمل کرتے ہو، دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بھی بچنا، کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے تھا، وہ عورت جو برائی کی طرف بلاتی ہے، اس حدیث سے وہ عورت مراد ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، سرداران قریش کی ہر درمی، قرآن کریم اترتا تو وہ کہتے دوسرا قرآن لے آؤ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیسے لا سکتے ہیں؟ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے آپ وہی لوگوں کو بتانے والے ہیں۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ہے نبوت کا جھوٹا دعوے دار بہت بڑا ظالم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کا نقصان ہوگا اور وہ لوگ گھاٹے کے اندر رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سچے لوگوں کا چہرہ ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2485، عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے مسلمان ہو گئے، صحابی ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجفل الناس الی وقیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت فی الناس لانظر الی فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ جوک در جوک آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، استقبال کے لیے دوڑے۔ میں بھی گیا، میں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ فائدہ دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور جب ہم ان کافروں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اور وہ انہیں یعنی سواروں کو پاکیزہ یعنی موافق ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہے، اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نبات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ
اس پھل کاٹنے پر قادر ہیں تو اس کو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہہ دیجئے کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹا دے، یعنی دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 36 تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ جو لوگ اپنے معبودان باطلہ کے تعلق سے یہ گمان رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں،
تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون سفارش کرے گا؟ تو ایسا گمان رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام لوگ توحید پر تھے، شرک بعد میں آیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرون تک، 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، شرک پر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سمندر کے اندر کس طریقے سے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جب موجیں آ جاتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر یاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم بچ گئے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی بچ جاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، لوگ جب تکلیف میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے تکلیف سے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی، آدمی بہت کچھ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، لیکن تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مثال دی گئی کہ کس طریقے سے ایک کھیتی ہے، لہلہا رہی ہے، اب اس کے کاٹنے کا وقت آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب نازل کرتا ہے اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل اس طریقے سے کچھ بھی نہیں بچتا، گویا کہ کھیتی تھی ہی نہیں۔ تو دنیاوی زندگی ایسی ہی ہے، آدمی آرزو اور تمنائیں لے کر زندہ ہے، جوان ہو رہا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کام پورا نہیں ہوتا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ اچانک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آدمی کب چلا جائے، کب کیا چیز ہو جائے، کب عذاب آ جائے، کب پریشانی آ جائے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اس کے لیے جنت ہے اور اللہ کا دیدار ہے، اور جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کو کسی طریقے کی کوئی ذلت نہیں ہوگی، وہ آرام سے رہیں گے، لیکن جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کان کا اور آنکھ کا، دل کا، یہ سب کا مالک کون ہے، معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ بھلا یہ بتاؤ تم جس کو شریک ٹھہرا رہے ہو کیا وہ پیدا کر سکتے، پھر دوبارہ لوٹا سکتے؟ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ ہی مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ جو حق کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات مانی جائے یا جو خود حق کا محتاج ہے اس کی بات مانی جائے؟ جس کو سیدھا راستہ چاہیے اس کی بات ماننا ہے یا جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اس کی بات ماننی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ تو کہاں گئے یہ لوگ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے؟ تو مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 پر غور کیجئے۔ مشرکوں کو اپنے خدا کے بارے میں اعتقاد تھا، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ سفارش کریں گے۔ کیا اللہ نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون سا بندہ گناہ گار ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کون ہے اللہ کے دربار میں جو یہ کہے کہ اللہ میں سفارش کر رہا ہوں؟ کسی کی ہمت ہوگی؟ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہر ایک کو اکیلے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اپنا حساب و کتاب دینا ہے، خود کی تیاری کرنی ہے۔ شرک ایک نئی ایجاد ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، شرک بعد میں گھس آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری تاکہ لوگ دوبارہ ایک اللہ کی طرف چلے آئیں۔ آیت نمبر 20 پر غور کیجئے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نشانی لے آئے، کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے آپ انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی نشانی بھیجنے والا تو اللہ ہے، نشانی اتارنے والا تو اللہ ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 90 اور 93 بغور کیجئے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا وَتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہوں کھجوروں اور انگوروں کا اور آپ ان کے درمیان سے نہر جاری کر دیں۔ پھر اسی طریقے سے یا یہ کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے کے چلے آئیں۔ یہ سب باتوں کے بعد یہ کہا گیا آپ جواب دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں، میرے پاس طاقت نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 21، 22 اور 23 پر غور کیجئے۔ تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان بدل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے
تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ مومن آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تنہ تنہا اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب زمین کے اندر چلے آتے ہیں تو دوسرے کو پکار رہے ہیں، اور جب پانی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ ہی کو اکیلے یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی خشکی کا اللہ، تری کا اللہ، ہر جگہ کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ وہ زمین میں بھی تم کو چلا رہا ہے اور پانی کے اندر بھی تم کو چلاتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرو۔ پانی میں بھی یاد کر رہے ہو اور اوپر بھی یاد کر رہے ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، سرکشی کریں گے، تو ان کا وبال خود ان کے اوپر ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، آپ غور کر لیں، جو بھی حد سے آگے بڑھے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4902۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا دے۔ تو جو بھی سرکشی کرے گا خود اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آیت نمبر 24 اور 25 پر غور کیجئے، دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال لہلہاتی ہوئی ایک کھیتی ہے، یہاں تک کہ زمین سبزے میں خوشنما ہو گئی اور آراستہ ہو گئی، رنگا رنگ لہلہانے لگے، ہر طرف بہار دکھائی دینے لگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک عذاب آیا، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ملی ہوئی تھی۔ آپ غور کریں ایک حدیث پر، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2807۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب ویؤتی باشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ صبغۃ فی الجنہ فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بوسا قط هل مر بک شدۃ قط فیقول لا واللہ یا رب ما مر بی بوس قط ولا رأیت شدۃ قط۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی آدمی جو دنیا کے اندر سب سے آرام میں رہا، کل جہنم میں ایک ڈبکی ڈال کے اس کو نکالا جائے گا، کہا جائے گا کچھ بھلائی پائی، کچھ فائدہ ہوا؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہوگا جو جنتی ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اللہ جنت کے اندر ڈبکی دلوائے گا، پھر نکالے گا، پھر کہے گا کبھی تکلیف ہوئی؟ تو وہ کہے گا کہ جی نہیں، ہم تو ہمیشہ آرام ہی آرام میں رہے ہیں، ہم کو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے، نعمت جب چلی جاتی ہے تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ غیر فانی نعمتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، جو لوگ نیک ہیں ان کا بڑا فائدہ، ان کے لیے جنت ہے اور دیدار الہی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 181۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل۔ جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، اللہ فرمائیں گے کچھ اور چیز چاہیے کیا دے دوں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا، جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے ہم کو نہیں بچایا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا۔ لوگوں کو جو چیز ملی ہوئی ہے سب سے محبوب چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، مجرموں کی سزا یہ ہے وہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے کیونکہ ان لوگوں نے برے کام کیے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ نیک لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنت سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ آیت نمبر 28 سے 30 کے درمیان غور کیجئے، مشرکوں کے خداؤں کا مشرکوں سے اظہار برات، اور اس دن وہ لوگ کہیں گے جی ہم نے کہا ہی نہیں تھا ہم کو پوجنے کے لیے، کیوں تم لوگوں نے پوجا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 33 کے درمیان غور کیجئے، لوگوں سے پوچھیے آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ پھر کان کا اور آنکھ کا مالک کون ہے؟
زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے، ہر کوئی اللہ کے در کا سوالی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ ہی کر رہا ہے، پھر اللہ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 34، 35 اور 36 پر غور کیجئے، کیا معبودوں میں پیدا کرنے، لوٹانے اور ہدایت سے نوازنے کی صلاحیت ہے؟ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں، کیا وہ پیدا کر سکتے، لوٹا سکتے، ہدایت سے نواز سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توحید پر قائم رکھے، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں گرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے گرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو اسے جلدی مانگتے تھے۔
ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ خلاصہ ذرا غور سے سنیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن جیسی ایک سورہ لے آئیں، قرآن جیسا قرآن لے آئیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، یا پھر 10 سورتیں لے آئیں، یا پھر قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے آئیں۔ تو یہاں ایک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک سورہ کم سے کم لے آؤ اور اس کے بنانے میں تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لو۔ تم بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، تب تمہاری مدد کرے۔ تو کیا قرآن جیسی صورت بنا سکتے؟ قرآن کے اندر جو ایک سورہ ہے، ایک سورہ جیسی کوئی بات وہ لا سکتے؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، حجت قائم کر دیجئے لوگوں پر۔ لوگ بات مانیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانیں گے تو کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے۔ اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم پر غور کریں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے یا دوسری چیز بہتر ہے؟ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی وقت متعین ہے۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے نہ وہ وقت پیچھے ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے وقت پر چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا قیامت کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ قیامت کب ہے، وعدے کا دن کب ہے؟ تو وعدے کا دن ہے اور یہ چیز ہونے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان غور کیجئے، کہا جا رہا ہے قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، اور قرآن کریم تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں اتاری گئی ہے سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب چیلنج بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ چیلنج 3 طریقے سے کیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ پورا قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے، پورا قرآن کریم ہی لے آؤ۔ غور کریں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے تمام انسان، تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسا قرآن لے آئیں اور وہ سب کو بلا لیں جو مدد کرنے والے ہو، تو کیا اس جیسا قرآن لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد چیلنج کو ذرا ہلکا کیا گیا، تو 10 سورتیں ہی لے آؤ اگر لا سکتے ہو۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا جا رہا ہے لے آؤ قرآن کریم جیسی 10 سورتیں ہی لے آؤ، اللہ کے علاوہ سب کو تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو، وہ تمہاری مدد کریں اور قرآن گڑھنے میں، قرآن بنانے میں تمہارا سپورٹ کریں، سب کو بلا کے لے آؤ۔ کیا تم بنا سکتے ہو؟ بالکل نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا چیلنج ہے جو سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 38 کے اندر ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے آپ نے، تو آپ کہیے اس جیسی ہی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، سب تمہاری مدد کریں اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم اس زمانے میں اور آج اور قیامت کی صبح تک برابر ہے، ایک چیلنج ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے یہ، اور یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی چیز دیتا ہے لوگ عاجز آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی چیز دے دی کہ جادوگر کچھ نہیں کر پائے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت رواج تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی ڈاکٹری سکھائی
وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پرندے کی شکل بناتے اور اس میں روح پھونک دیتے تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، ہم سے زیادہ عربی کس کو آتی ہے؟ بقیہ لوگوں کو وہ عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا، سب لوگوں کو چیلنج کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دی جو کھلا ہوا معجزہ اور چیلنج ہے، قرآن کریم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں آگے کی آیتوں پر۔ آیت نمبر 41 اور 42 پر غور کیجئے، مشرکین سے اظہار برات کیا جا رہا ہے، جن پر حجت قائم ہو گئی ہے، سمجھایا گیا، بہت سمجھایا گیا، مانے نہیں، تو اب کہہ دیا جائے گا۔ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور پوری سورہ پڑھیے، اس کے اندر یہی ہے، قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ پھر آخر میں ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب سمجھانے کے بعد حجت قائم ہو جائے، سمجھا کے تھک چکے پھر نہیں مان رہے ہیں تو اعلان کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آیا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، اور میں بری ہوں جو تم کچھ کر رہے ہو، اور تم بری ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ یعنی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا میں جو کر رہا ہوں تم سے پوچھا جائے، تم جو کر رہے ہو مجھ سے پوچھا جائے، ایسا نہیں، ہر ایک سے اپنا اپنا پوچھا جائے گا۔ میں نے حجت تمام کر دی، باتیں پہنچا دی، ماننا ہے تو مانو، ورنہ تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو لوگ اپنے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر جو بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو نہ نازل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم و زیادتی سے بچیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 45 میں کہا جا رہا ہے حشر کے دن احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 81 آیت نمبر 46، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے گویا ایک شام یا صبح ٹھہرے، دنیا کے اندر بس اتنا ہی رہے، کبھی ایسا بھی لگے گا آدھا دن رہے، پورا دن رہے، احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، بیٹا باپ کو جانے گا، باپ بیٹے کو جانے گا، ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہاں سب چیز ظاہر ہو جائے گی، بھائی بھائی کو جانے گا، بیوی کو جان رہا، بال بچے کو جان رہا، لیکن ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 101 پر غور کیجئے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ قرابتیں رہیں گی اور نہ آپس میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 15، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور جگری دوست بھی اپنے جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان پڑھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
جب کان بہرا کر دینے والی آ جائے گی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، سب ننگے اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کی طرف تاک نہیں رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاة عراة غرلا، تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ننگے جسم بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو مرد لوگ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، وہاں معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، وہ بھیانک منظر ہے، وہ آنے والا ہے، اس لیے قیامت کی تیاری کر لیجئے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 67 کے درمیان دیکھیے، مجرموں سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دکھائے گا، دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھائے گا جو وعدہ ہے کہ مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ آگے ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو رسول کا آنا ضروری ہے، رسول کا پہنچنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، کل قیامت کے دن رسول بھی ساتھ ہوں گے، نامہ اعمال ساتھ ہوں گے، گواہ ساتھ ہوں گے، فرشتوں کی گواہی بھی لائی جائے گی، رجسٹر بھی ساتھ ہوں گے، سب ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس امت کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ پچھلی امت ہے، لیکن ان کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 896، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم تو سب سے پچھلی امت ہے، ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کا ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام دعا کرتے رہیں حساب و کتاب آسان ہو، اللہ ہم سب کا حساب و کتاب آسان لے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 52 کے درمیان غور کیجئے، منکرین قیامت، جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، قیامت کے جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ اب یہ کب ہے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ جلدی بازی کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے آ جائے، جبکہ ایمان والے ڈرتے ہیں کہ قیامت کہیں آ نہ جائے۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 18، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی طلب کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا معلوم کیا ہونے والا ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ہرگز مہلت اسے نہیں ملتی، عذاب آئے گا اور قیامت برحق ہے۔ آیت نمبر 53 سے 54 کے درمیان غور کیجئے، قیامت برحق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا واقعی قیامت سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور وہ حق ہے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کافروں نے کہا قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ ضرور آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔